السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں عمر بشیر. سن 73 کے آئین کے مطابق پاکستان میں جو سیاسی جماعت عوامی ووٹ لے کر ایوان میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کرتی ہے یا دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملا کر اتحادی حکومت بناتی ہے وہی اس ملک کے فیصلے کرتی ہے. مگر یہ حقیقت اس حقیقت کے برعکس ہے. اگر کوئی سیاستدان یا کوئی سیاسی جماعت اس ووٹ کے ذریعے منتخب ہو کر ایوان میں پہنچنے کے بعد اس ملک کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس جماعت کے سربراہ یا اس لیڈر کو ذوالفقار علی بھٹو بنا دیا جاتا ہے یا نواز شریف کی طرح پاکستان چھوڑنا پڑتا ہے. اسی طرح کی ایسی ہی صورتحال پاکستان میں اس وقت عمران خان بھی فیس کر رہا ہے. کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو بنیں گے یا وہ نواز شریف کی طرح کچھ عرصے کے لیے کنارہ کشی اختیار کریں گے اور ملک بدر ہو جائیں گے، یا اس دفعہ ایک تیسری مثال بنے گی کہ وہ خامنائی کی طرح ایک نیا انقلاب پاکستان میں برپا کر دیں گے؟ یہ سوال آج ہم پوچھیں گے. آپ تھم نیل دیکھ چکے ہیں، میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں. اس سوال کو حبیب اکرم صاحب سے پوچھنے کی دو بنیادی وجوہات ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا شخص جس نے گزشتہ 2 دہائیوں میں قومی سطح پر عام انتخابات کو کور کیا یا بڑا کلوزلی آبزرو کیا تو شاید وہ حبیب اکرم صاحب ہی ہیں. اس وقت ان کے پائے کا کوئی اور صحافی یا کوئی اور آبزرور ایسا موجود نہیں پاکستان میں جس نے اتنا کلوزلی اس الیکشن کو آبزرو کیا ہو. دوسری وجہ، اس پوڈ کاسٹ سے پہلے یہاں پر سابق صدر پاکستان عارف علوی صاحب موجود تھے اور انہوں نے کافی سارے لاہور کے صحافیوں سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو ہوئی. اسی گفتگو کے حوالے سے بھی ان سے سوال کریں گے کہ اب پاکستان کہاں کھڑا ہے اور سیاسی صورتحال کس طرف جائے گی. چلتے ہیں، بات کرتے ہیں حبیب اکرم صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے سر؟ میں ٹھیک ہوں عمر. بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا سر. آپ کی بڑی نوازش. سر گزشتہ کچھ 2-3 دنوں سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر پاکستان سے آپ کی ملاقات ہوئی، بلکہ اسی جگہ پہ ہوئی. تو کیا سر اس ملاقات کا مقصد تھا اور کیا سر ڈسکشن ہوئی؟ کوئی پاکستان میں مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوئی یا کوئی پاکستان کو انٹرنلی جو خطرات ہیں ان پہ بات چیت ہوئی؟ دیکھیے، بنیادی مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر جاری تناؤ ہے اور اس تناؤ کے 2 فریق ہیں. ایک فریق ہے پاکستان تحریک انصاف اور دوسری فریق ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. اب ان دونوں کے درمیان ہی مذاکرات کی بات ہوتی ہے اور سچ پوچھے تو پاکستان کا ہر سین شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تناؤ کم ہو. تو جب جناب صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب یہاں پر تشریف لائے تو میں نے ان سے درخواست کی تھی. پھر ان کے اعزاز میں یہاں پہ ہم نے مزید جرنلسٹ دوست سارے اکٹھے ہو گئے. تو ان سے جو گفتگو ہوئی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ سابق صدر پاکستان بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی طریقے سے جو تناؤ ہے کہ ایک طرف سب سے بڑی پارٹی ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے، اور دوسری طرف پاکستان کی مسلح افواج بھی ہمارا ہی اثاثہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ دونوں طرف ہم ہی ہیں. تو صدر پاکستان چاہتے ہیں کہ یہ معاملات حل ہوں، خواہ کسی بھی صورت ہوں. اور اس معاملے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اس خاص معاملے میں اپنی انا کی قربانی دینے والا پہلا شخص ہوں. میں تو سمجھتا ہوں، یہ ان کا کہنا تھا. اور دوسری جو انہوں نے بات کی، ان کا کہ عمران خان صاحب کو بھی شاید اب مذاکرات کی ضرورت نہیں، لیکن وہ بھی پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں، بات چیت ہو، بات چیت کے دروازے کھلے. تو یہ ہے کرکس ان کی گفتگو کا. تو سر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ڈیل نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب جھکیں گے نہیں، عمران خان صاحب تو کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے جب تک پارلیمنٹ میں ان کی جس طرح ان کو سیٹس ملی ہیں اس طرح نہ ملیں. تو دوسری طرف وہ دینے کو تیار نہیں ہے یا وہ اس طرف جھکاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو سر یہ ڈیڈ لاکس ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ اس کی ایک تو یہ ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے یہ کوئی انڈیا پاکستان کے درمیان ڈیڈ لاک نہیں ہے. یہ کوئی کسی افریقہ کے 2 ملکوں کے درمیان ہونے والے تنازع کی بات نہیں ہے عمر. یہ پاکستان کی بات ہے جس سے میں بھی متاثر ہو رہا ہوں، آپ بھی متاثر ہو رہے ہیں، جو صدر آصف علی زرداری بھی متاثر ہو رہے ہیں، عمران خان بھی متاثر ہو رہے ہیں. یو نیم اینی بڈی.
آپ کے پاکستان کو اس وقت ایک ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے, ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, مفاہمت کی ضرورت ہے. اب جو مفاہمت ہے وہ سوال یہ ہے کہ کیسے ہوگی اور کون کس کس کے درمیان ہوگی. ہاؤ وڈ اور ہو وڈ بی اسٹیپ. جی دیکھیے, ہاؤ تو اگلا کوشچن ہے نا. پہلے تو یہ ہے کہ دونوں فریق کون ہے. یہ معاملہ ہم اس وقت آمنے سامنے بیٹھے ہیں, آپ سوال پوچھ رہے ہیں, میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں, تو ہم دونوں کی پوزیشن واضح ہے نا. سب سے پہلے تو یہ پوزیشن واضح ہونی چاہیے کہ کون کس سے بات کرے گا. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بات کرنے کی. اگر آپ سیاسی طور پر بھی دیکھیں, پاکستان مسلم لیگ نون کس حیثیت میں بات کرے گی؟ یعنی اس کے پاس جتنی بھی نشستیں ہیں ساری کی ساری الیکشن کمیشن کی دین ہے. سر ڈیموکریسی میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ پولیٹیکل پارٹی سے ڈسکشن ہوتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے ڈیبیٹ کرنے کا یا ڈائلاگ کرنے کا, تو آپ سے ہم کیوں کریں. میرا خیال ہے یہ ٹھیک بات ہے. جب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اس وقت ڈیبیٹ ہو سکتی ہے جب اس کی حیثیت متعین ہو, اور جب اس کی حیثیت ہی متعین نہیں ہے اور جو حیثیت اس نے اختیار کر رکھی ہے وہ اس پر اجارہ ہی نہیں رکھتی, تو کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ مان کے بات کریں گے کہ اس کی 100 سیٹیں, آلموسٹ جب یہ 100 سیٹوں پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے, وہ بھی الیکشن کمیشن کی دی ہوئی عنایت کردہ سیٹیں. جی سر. تو اس عنایت کردہ مینڈیٹ کے اوپر آپ بات کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر پاکستان تحریک انصاف اس طرف جائے گی تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پھر اس میں جو پولیٹکس ہے جو مجھے لگتی ہے, یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جناب ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر تحریک انصاف ان کے ساتھ بیٹھ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مینڈیٹ پہ تو مہر لگ گئی, ایکسیپٹ کر لیا آپ نے ان 100 سیٹوں کو ایکسیپٹ کر لیا. جب آپ نے ان 100 سیٹوں کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد مذاکرات کی میز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں گے, کہانی ختم. بالکل صحیح. سر یہ تو آئے تھے کہ ریاست مدینہ بنانی ہے, سر یہ تو 9 مئی بن گیا, یہ سر کیسے؟ کیا مطلب؟ عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ریاست مدینہ بنائی جائے گی ایسے, لیکن ہم نے دیکھا جس طرح میڈیا نے بھی دکھایا اور باقاعدہ پھر کہا گیا. آپ ابھی کل کی مثال لے لیں کہ جب عمران خان صاحب ہیئرنگ میں آئے تو وہ کوئی تصویر لیک آؤٹ ہوگی, وہ ہیئرنگ بھی آن ایئر نہیں کی گئی. ایک وکیل صاحب نے بتایا بھی کہ جی لائیو نہیں جا رہا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح میڈیا مالکان کو کہہ کے ان کو بین کروایا گیا, پھر ایک تقریباً تشہیر کروائی گی کہ 9 مئی جو واقعہ ہوا وہ افواج پاکستان کے خلاف تھا, شہدا کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا, جلایا گیا. یہ تو دشمنی پر اتر آئے ہیں تحریک انصاف والے صرف عمران خان کی گرفتاری. دیکھیے بعض اوقات میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی نا کہ ہمارے درمیان تناؤ ہے, تناؤ ہمارے ہی درمیان ہے, یعنی میں ہی فوج ہوں اور میں ہی تحریک انصاف ہوں, میں ہی پاکستان کا عام آدمی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فوج ہے یہ ہماری ہے. ایک تو پاکستان کے اندر اب ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو فوج کا نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے امیج کا نقصان ہمارا نقصان ہے, پی ٹی آئی کا نقصان ہمارا نقصان ہے, مسلم لیگ نون کا نقصان ہمارا نقصان ہے. اکراس دا بورڈ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ پاکستان کے عوام کی وجہ سے ہی کھڑی ہوئی ہیں نا اپنی جگہ پہ. اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ کوئی بھارتی شہریوں کو تو نہیں لیتی نا, پاکستانی شہریوں کو لیتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو لہٰذا ہم یہ سب ہم ہی ہیں. اب میں بہت سارے جو میں اپنے خاندان کے دوست احباب کے بچوں سے ملتا ہوں جو فوج میں ہیں, وہ تو اب میرے بچوں جیسے. یعنی میں ایک دن ایک میرے دوست ہیں سابق فوجی تھے, تو وہ میں نے انہیں کہا کہ یار اب میں جس عمر میں ہوں اور تم جس عمر میں ہو کہ پاکستان کی جو 70% فوج ہے وہ ہمارے بچوں جیسی ہے, اور جو باقی 30% ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائیوں جیسی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, یہ میرے بچے ہیں, یہ میرے دوستوں کے بچے ہیں, یہ میرے رشتہ داروں کے بچے ہیں, یہ بھی بچے ہمارے ہیں. تو لہٰذا ان کے درمیان اگر ان کا جو نقصان ہے وہ ہمارا نقصان ہے, انہیں بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کہ ہم ان کے نقصان کا شاید ازالہ نہیں کریں گے, یا ان کا نقصان جو ہے وہ شاید ہمارے لیے دکھ کا باعث نہیں. جسٹس بابر ستار صاحب نے کل خط لکھ دیا, پھر اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی فیصل واڈا صاحب نے,
پھر گورنر سندھ نے کر دی, ان کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کر دی, تو عدلیہ نے 100 موٹر نوٹس لے لیا اس کے اوپر. یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش نہیں ہے کہ اس طرح پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, پھر ان کو کہا گیا کہ پگڑیوں کا فٹ بال بنا دیں گے. یہ پاکستان آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجیے یا عدلیہ کا ورکنگ ریلیشن بڑا ویک ہوتا جا رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن ہونا ہی نہیں چاہیے. ان دونوں کا بالکل الگ الگ کام ہے. فوج کا کام بیرونی دشمن کو منہ توڑ دندان شکن جواب دینا ہے, اور عدلیہ کا کام پاکستان کے اندر پیدا ہونے والے تمام تنازعات کو منصفانہ طریقے سے حل کرنا ہے. کیا عدلیہ یہ کام کرے گی کہ انڈیا خدا نخواستہ اگر کوئی ہمارے خلاف کارروائی کرتا ہے تو ہم عدلیہ نے یہ تو نہیں کرنا نا کہ انڈیا اور پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کر لینا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے نا, پاکستان کی عدلیہ نا. تو لہٰذا ان دونوں کے درمیان ورکنگ ریلیشن کا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی. یہ بعض اوقات ہم نے کچھ متس بنائے ہوئے نا, بے معنی الفاظ ہیں جو ہم میڈیا پر بھی جن کی جگالی کرتے رہتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی ان کی جگالی کرتے رہتے ہیں. کیا ورکنگ ریلیشن ہوتی ہے؟ مطلب کیا جو ہمارے ججز ہیں, ججوں نے پی ایم اے کاکول میں جا کے کوئی ٹریننگ لینی ہے, یا سٹاف کالج کوئٹہ میں جا کے کوئی جنگی حکمت عملی پڑھنی ہے, یا جو ہمارے فوجی ہیں انہوں نے کوئی انٹرنشپ کرنی ہے ججوں کے ساتھ؟ تو ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا آخر وہ کون سا ریلیشن شپ. وہ جو ایک خط ہے ان 8-6 ججز کا لکھا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ریلیٹیوز کو اٹھایا گیا, پھر ان کو کہا گیا, جسٹس بابر صاحب نے کہا کہ ہائی انٹیلیجنس رینک کے بندے نے آ کے مجھے کہا کہ اس آڈیو لیکس والے کیس سے پیچھے ہو جاؤ. تو سر یہ ایک آئین میں رول ڈیفائن ہے عدلیہ کا, اور دوسرا رول ڈیفائن ہے ملٹری کا. ہاں, بیرونی دفاع جی اپنے اپنے طور پہ کریں گے. اب وہ دونوں اپنے اپنے رول چھوڑ کے ایک دوسرے کی لڑائی پہ آ گئے ہوئے. سر دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایک چیکرڈ ہسٹری, داغدار تاریخ. اس داغدار تاریخ میں بہت بڑے بڑے داغ جو ہیں وہ فوجی آمروں کے لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں بہت سارے داغ جو ہے وہ ججوں کے لگائے ہوئے. لیکن میں ججوں کو کم قصوروار سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی فوجی آمر آیا ہے اس نے پرانے ججوں کو نکال کے نئے ججوں کو اپنا حلف اٹھوایا ہے اور انہیں عدلیہ قرار دے دیا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پاکستان کے ادارے ہیں, خواہ وہ فوج ہے, آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیوز کیسے باہر آتی ہیں؟ ابھی تک وہ حل نہیں ہوا. آپ پاکستان میں ایک ہی آفس ہے نا جو سب سے زیادہ سیکیور ہونا چاہیے, وہی اسی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ عوام کا نمائندہ آفس. اچھا, اب آپ بتائیے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی اگر آڈیوز نکل رہی ہیں تو میں کس سے پوچھوں؟ وہی کمپرومائزڈ ہوا پڑا, کس سے پوچھوں میں؟ اچھا, اس کے بعد چلیے پرائم منسٹر, ہمارا جو بھی پرائم منسٹر ہے وہ تو شاید اس طرح کی بات کرنا ہی نہیں چاہتا, ٹھیک ہے. اب یہ کیا, لیکن کیا سارے لوگ پرائم منسٹر ہیں کہ جن کے اوپر نظر رکھنی ہے؟ صحیح ہے. تو آپ کو کیا قانون کا دائرہ کوئی ہے چیز یا نہیں ہے؟ تو اس قانون کے مطابق اگر یہ سوال اٹھ رہا ہے اور جج صاحب اٹھا رہے ہیں تو بالکل درست کر رہے ہیں. میں پاکستان کے شہری کے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں فلاں قانون توڑوں گا تو میرا فون ٹیپ ہوگا, یا میرے باہر جانے پہ پابندی لگ جائے گی, یا مجھے قید کر دیا جائے گا. مطلب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ ون فائن مارننگ میں مجھے پتا چلے کہ میری اور میری بیوی کی جو آڈیو ہے وہ سامنے آ گئی؟ مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک ذاتی طور پہ جب ہم دوستوں کے درمیان بھی جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے, اور اس ماحول میں آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارا کوئی دوست یہاں پہ موجود نہیں ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کریں اور ہمیں بعد میں پتا چلے کہ اس نے ہماری آڈیو جو ہے وہ ہمیں سنا رہا ہے کہ یہ دیکھو تم میرے خلاف بات کر رہے تھے, سن لو. تو پھر ہمیں اس دوست کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ سر میں آپ بیٹھے ہوئے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر پا رہے ہیں, اور ہمیں عام شعوری طور پہ یہ شاید سب کو پتا ہوگا کہ جی اس کے پیچھے کون ہے, لیکن ججز کو یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ کیا دیکھیے, بعض اوقات سمجھیے اس بات کو میرا خیال ہے تسلیم کرنے میں کوئی اور بھی نہیں ہونا چاہیے. جسٹس قاضی فائز صاحب بھی کہتے ہیں غلطیاں سب سے ہوئی ہیں. ماضی میں عدلیہ میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں کہتا ہوں امپوسٹر جج تھے, وہ جعلی نقال بہروپیے جج تھے. وہ جج نہیں تھے, انہوں نے جج کا بہروپ بھر رکھا تھا. اب
پاکستان کی عدلیہ کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کے کہ اب اس میں ایسے لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں. جسٹس بابر ستار کو ہم جانتے ہیں, بالکل ایسے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہم جانتے ہیں, اطہر من اللہ کو ہم جانتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب کو ہم جانتے ہیں. بالکل ایسے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے میدان میں کچھ کر کے دکھایا, اس کے بعد عدلیہ کی محترم کرسی تک پہنچے. یہ وہ لوگ ہیں, اب ان سے یہ توقع ہمارا رکھنا حق بجانے ہوں گے, ہم یہ توقع رکھنے میں کہ یہ لوگ اب کچھ اس میدان میں بھی کر کے دکھائیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ایک بہترین وکیل تھے, بالکل ایسے ہی, اور وکالت کے دوران وہ اس سے کہیں زیادہ کماتے تھے جتنا آج کماتے ہیں. بابر ستار ایک ایسے لائر تھے جن کے شاید ایک دن کی آمدنی جو تھی وہ ان کی موجودہ مہینے کی تنخواہ کے برابر ہوگی. بالکل ایسے. منصور علی شاہ, اطہر من اللہ, یہ وہ لوگ ہیں ان کی رورنگ پریکٹس تھی ایسے کہ جناب مطلب جو وکیلی اس وقت آپ کو پتہ ہے بابر ستار جب جج نہیں تھے تو ہر ٹیلی ویژن کی خواہش ہوتی تھی کہ بابر ستار سے بات کی جائے. بالکل ایسے. انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہوا تھا نا. جی. وہ جج بن کے ان کی عزت زیادہ بڑی ہے. لا فرم کے دوست جو ہیں وہ ججز لگے ہوئے ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, یہ اسی لا فرم سے بلانگ کرتے ہیں. دیکھیے وہ تو اس کا مطلب ان لوگوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے نا. تو جب منوا رکھا ہے تو اب ہماری بھی توقع ان سے یہ ہے کہ یہ بھی خود کو اس میدان میں بھی منوائیں گے. اور جج جب حلف اٹھاتا ہے نا, اس کے حلف کی ایک لائن ہے, وہ یہ ہے کہ میں اپنے کسی پرسنل انٹرسٹ کو انفلوئنس نہیں کرنے دوں گا اپنے فیصلے پہ. اور عمر, یہ جو پرسنل انٹرسٹ ہے نا, یہ بڑی ویک سی چیز ہے, خالی پیسہ نہیں ہے. میں چاہتا ہوں آپ پہ فتح حاصل کرنا, یہ بھی تو میرا انٹرسٹ ہے. مجھے آپ پہ غصہ ہے, مجھے آپ سے محبت ہے, بالکل ٹھیک, مجھے آپ سے نفرت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو فلاں جگہ پہ ہونا چاہیے, یہ بھی تو پرسنل انٹرسٹ ہے نا. جج اس بات کا حلف اٹھاتا ہے. تو لہٰذا جو جج کہہ رہا ہے, ہمیں برے ترین لمحات میں بھی جو تاریخ کے ہیں ان میں بھی ہمارے ججز نے ہمیں کچھ زیادہ مایوس نہیں کیا, بہت جگہ مایوس بھی کیا, لیکن ہم ان کا احترام اتنا رہا ہے کہ بھٹو کے قتل کا فیصلہ ججز نے صادر کیا, قوم نے مان لیا. آپ ذرا تصور کیجئے, بالکل ایسے. عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ اور عدت جیسے ایک مذہقہ خیز کیس میں اس قوم نے عدلیہ کا احترام سر پہ رکھا. سر, یہ آپ نے ابھی عدت کیس کی بات کی تو خان صاحب کو ضمانتیں ملنا شروع ہو گئی. سائفر کیس میں بھی ہو گیا, 190 ملین پاؤنڈ والے میں بھی ہو گیا. اگر آگے یہ اب ان کو نکاح والے کیس میں ضمانت مل جاتی ہے تو باقی 1-2 اور کیسز رہ جائیں گے. اگر ان میں بھی ہو جاتی تو عمران خان صاحب رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو, یا کچھ اور ہو جائے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان پہ کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو انہیں جیل میں رکھنے کے لیے کافی. ٹھیک ہے. پاکستان میں مقدمے کا قائم ہو جانا ہی ایک سزا ہے. پاکستان میں پروسیکیوشن نہیں ہوتی, یہاں پہ پرسیکیوشن ہوتی ہے. یہاں پہ قانون کے تحت سزا نہیں دی جاتی, یہاں پہ قانون سے پہلی سزا دی. جب آپ لوگوں کو, آپ نے قانون میں اس طرح کے لیکونہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ جگہ آپ بندہ پکڑ لیں, اتنے دن ریمانڈ, اتنے دن یہ, بھائی آپ کو ہمارے سسٹم کو درست ہونا ہے. تو عمران خان صاحب اس سسٹم کا نشانہ بن رہے ہیں. ابھی تک ان کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے اس طرح, فائنالٹی کسی کو نہیں, کسی چیز کو نہیں ملی. تو جہاں تک عمران خان صاحب کا باہر آنا ہے, میرے 3 مائل سٹونز ہیں اچھا اپنے ذہن میں رکھے ہوئے کہ ان کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے. ایک مائل سٹون ہے یہ جون. ٹھیک ہے جی. 2024 آگے پیچھے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے اس کے 2 مہینے بعد اگست, اور تیسرا جو ہے پھر اس سال کا آخر, اس سال کی سردی. تو ویسے یہ کس طرح سر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے؟ یار یہ میں نہیں بتا سکتا. ابھی آپ نے بات کی نا سر کہ یہ سسٹم جو ہے وہ آپ FIR ہو جائے تو سمجھے آپ پرسیکیوشن ہوگی آپ کی.
پہلے تو ہم یہ سنتے تھے یار کوئی لیڈر نہیں آ رہا کوئی جو عوام کو سمجھا سکے یا کوئی انقلاب کی بات کر سکے یا بتا سکے کہ آپ کا فیوچر یہ ہے, اس قوم کی ڈیسٹینیشن یہ ہونی چاہیے, باقی اقوام عالم کے مقابلے میں ہم نے ترقی کرتے ہوئے یہاں پہ جانا ہے. پھر لکیلی ہمیں جو میڈیا نے بھی کہا, بہت سارے لکھنے والے بھی یہ کہتے ہیں, عوام بھی یہ کہہ رہی کہ ان کو ایک عمران خان کی صورت میں ایک رہنما اور ایک سیاسی لیڈر مل گیا. ہمیں لگا کہ اب کچھ چیزیں بدل جائیں گی, حالات بدل جائیں گے, لیکن جب ساری چیزیں انفولڈ ہونا شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ سر یہ کافی نہیں ہوتا. دا ایکویشن آف پاور, جیسے ہم ایکویشن پڑھتے ہیں نا, x+y = 0, تو اس ایکویشن میں یہ جو پاور کی ایکویشن ہے پوری دنیا میں بدلتی رہتی ہے, یہ ایوالونگ ہوتی ہے, ارتقاء کا نتیجہ ہوتی ہے. اور وہ ارتقاء جو ہے وہ ہمیشہ جمہوری معاشروں میں الیکشن ہوتا ہے. الیکشن کے نتیجے میں کچھ چیزیں اپنی جگہ پہ, کچھ چیزیں طاقتور ہو جاتی ہیں, کوئی ادارے کمزور نہیں ہوتے, وہ ان کی حیثیت کا تعین ہو جاتا ہے. کچھ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے افراد جو ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا دائرہ کار کیا ہے. پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے وہ دراصل پاور ایکویشن کی ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. اس طاقت کی مساوات میں کون سا عامل کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنا اہم ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے, اس کو ہم نے اب نئے سرے سے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الیکشن نے یہ معاملہ طے کر دیا. 8 فروری 2024 کا الیکشن یہ طے کر چکا ہے کہ پاکستان میں اصل طاقت کہاں ہونی چاہیے. اب یہ ریزسٹنس ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ تاریخی عمل ہے اور تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ اس میں اس طرح کی کشمکش ہوتی رہتی ہے. اس کشمکش میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ جائے گی کہ کچھ کام اب آئندہ کے لیے نہیں کرنے. دیکھیے, ایک جنریشن تھی, ایک جنریشن ہے میری. صحیح ہے. ہم ہیں ڈھلتی ہوئی شام. جو نوجوان ہیں, بچے ہیں, وہ ہیں ابھرتا ہوا سورج. جو نیا سورج طلوع ہو رہا ہے, جو بچے اس وقت جنہوں نے آئندہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے, ان بچوں کی ریاست کی تعریف اس تعریف سے بالکل الگ ہے جو میں نے اپنے بچپن میں پڑھی تھی. آج ریاست حب الوطنی کا تقاضا کرتے ہوئے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے پھر میری ذمہ داری کا حساب بھی مانگا جائے گا, جو ماضی کو اور مستقبل کو جوڑ سکتی ہے. عمر کے اعتبار سے ہم سارے لوگ, میری عمر کے سبھی لوگ وہ کڑیاں ہیں. اب اس کڑی کو آپ استعمال کریں. اور میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ کتنے, اگر آپ پاکستان کی آبادی کا ذرا اس کا بریک اپ کریں نا کہ کون کتنا ہے, یعنی کس عمر کے لوگ ہیں, تو جو 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ صرف 11% ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس وقت سب سے زیادہ جو وہ ہے وہ ینگسٹرز کی ہے. جی, تو جب ہم جیسے لوگ اب صرف 11% رہ گئے تو آپ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو نئی نسل ہے وہ اس کے اپنے تقاضے. اب آپ اس سے بلا شرط غیر مشروط حب الوطنی کا تقاضا آپ کریں گے, وہ نہیں مانے گا. آج کی دنیا میں کوئی نہیں مانتا. آج کی دنیا میں ہر شخص ایک انٹرنیشنل شہری ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کے پاس آپ کو کوئی کام آتا ہے, کوئی ایسا ڈھنگ سے کچھ کرنے کا آپ کو سلیقہ ہے, تو آپ کو پوری دنیا آپ کے لیے کھلی, جہاں مرضی چلے جائیں, جہاں مرضی چلے جائیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8-10 سال مزید اگر تھوڑا سا وقت گزرا تو یہ ریزسٹنس جو ابھی ہے اس سے کئی 2 گنا زیادہ دیکھنے کو 8-10 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہے. اچھا, تو اتنا عرصہ ریزسٹنس نہیں چلتی. مطلب 8-10 سال بعد جو جنریشن ووٹ ڈالنے جائے گی وہ اس کو یہ بھی میں دوسری سائڈ کی ریزسٹنس کی بات کروں. وہ تو سر پھر ان کو تو نئے ٹیکٹکس لے کے آنے پڑیں گے. نئے ٹیکٹکس نہیں آئیں گے, ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی. ایڈجسٹمنٹ یہ ہوگی کہ جس نے جو جدھر ووٹ ڈالا ہے اس کو ماننا پڑے گا, ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی نئے حقائق کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا سر. آگے چلتے ہیں. یہ کل ہیئرنگ ہوئی تو وہاں پہ عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں ویڈیو لنک کے تھرو آئے تھے, لیکن وہ ہیئرنگ آن ایئر نہیں کی گئی, تو ایک تصویر لیک ہو گئی سر عمران خان صاحب کی.
سر تصویر کے بعد اتنا طوفان برپا ہے, اگر اگلی ہیئرنگ پہ عمران خان صاحب آ جاتے ہیں اور براہ راست دکھائی جائے تو سر یہ تو دیکھیے اندر سے بیٹھے ہی انہوں نے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب نوبت یہاں تک آ جائے تو پھر سب کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے ایک شخص کو قید کر لیا, اس کی بارے میں اس کی انتہائی نجی گفتگو وہ آپ نے عام کر دی مبینہ طور پہ, اس کے نکاح کو مشکوک کر دیا. آپ ذرا تصور کریں کتنا بڑا الزام ہے یہ, اس کے نکاح کو مشکوک کر دیا. اس کا ایک ہی دعویٰ تھا کہ میں کرپشن نہیں کرتا, آپ نے اس کے اوپر کرپشن کا الزام بھی ثابت کروا دیا. ٹھیک ہے, وہ الگ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں وہ سسٹین نہیں کر پا رہا. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہے, کیا الزامات تھے جی یہ 4 دن کے لیے جیل میں جائیں, کوکین ہی انہیں باہر آنے پہ مجبور کر دے گی, یہی کچھ ہو رہا تھا نا. ٹھیک ہے, جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں, جب آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا تو پتہ ہی چلا کہ آج بھی مقدمے سے زیادہ ملزم کی ایک تصویر اہم ہو گئی. تو پھر یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ اس مقدمے کی جزیات یا اس مقدمے کی تفصیلات کسی کو علم نہیں ہے, ججوں نے کیا کہا یہ علم پتہ نہیں ہے, وکیلوں نے کیا دلائل دیے یہ پتہ نہیں ہے. لوگوں کا انٹرسٹ صرف 2 باتوں میں رہا کہ قیدی نے کپڑے کون سے پہن رکھے تھے اور جج صاحبان نے قیدی سے کیا بات کی. دیٹس اٹ, یہ ہے ٹوٹل مقدمہ. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے بھائی, آپ کا دستور عوام کو حق دیتا ہے کہ جناب آپ جس کو ووٹ دیں گے حکمران وہ ہوگا. بس یہ سادہ سا اصول ہے, اس کو مانتے رہیں. سر وہ خان صاحب اکثر کوئی بھی تصویر آتی ہے ان کی یا میڈیا پہ آتے ہیں, جو شرٹ پہنی ہوتی, جوتے پہنے ہوتے ہیں, ان کی مارکیٹ اور برانڈنگ ہو جاتی ہے, ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ خان صاحب اگلا کیا پہنیں گے تو ہمارے پاس اس کا اسٹاک ہوگا کہ نہیں ہوگا. سر آپ نے ایک پرانا آپ کا ایک ولاگ ہے, اس میں آپ نے کہا تھا کہ عمران خان آج کا جولیس سیزر ہے اور عمران کو اینتھنی اپنے بچوں میں سے شاید نہ ملے, یہ کام بھی اسے خود کرنا پڑے. شیکسپیئر کا المیہ بروٹس کی خودکشی پہ ختم ہو گیا. سر ہمارا المیہ کیسے ختم ہو؟ بروٹس کی خودکشی سر وہ تو نہیں ہونے والی. یہ اس وقت کہا گیا تھا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جی پیش ہو رہی تھی, اور میں اس معاملے میں بالکل واضح تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئے گی تو پھر کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا. تو آپ نے ایکچولی اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑے پروفیٹک انداز میں یہ بات کی گئی تھی. دیکھیے یہ ایک انالیسس تھا اس وقت, اور جو اس وقت کی دستیاب معلومات کی بنیاد پر بنائی گئی رائے تھی. تو آج وہی ہو رہا ہے, اور دیکھیے یہ المیہ انشاءاللہ ختم ہوگا, انشاءاللہ مجھے پورا بھروسہ ہے. صحیح ہے. اچھا سر, یہ اکثر ہم بڑی جگہوں پہ, آپ نے بھی پچھلے دنوں ٹیڈ ٹاک کی, اس میں بھی ریفرنس دیا 11 اگست کا قائد اعظم کی سپیچ کے حوالے سے کہ جی آپ آزاد ہیں, یو آر فری ٹو گو ان ماسک, مندر اور چرچ. لیکن سر یہاں پہ تو کوئی شخص بات کرتا ہے, جرنلسٹ کو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کچھ بولتا ہے, یا تو اس کو آف ایئر کروا دیا جاتا ہے, یا ملک بدر کروا دیا جاتا ہے, یا پھر شہید ہو جاتا ہے. ہمارے آج کے گلوبل ولیج ٹائم میں, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فری ورلڈ ہے, جہاں پہ بھی آ کے اسکل ہے, جاب کر سکتے ہیں, اس گلوبل ولیج میں یہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی زیادہ بدتر اخلاقی روایات قائم کیوں کی جا رہی ہیں, بلکہ اس سے بھی شاید 2-4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں. عمر, یہ دنیا کا پرانا مشغلہ ہے, اور یہ جو نوآبادیاتی طرز کی ریاستیں ہیں ان کا یہ طرز عمل ہے. وہاں کے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے عوام کو ایک آئرن کرٹن کے پیچھے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے ان کو پلنے بھی نہیں دینا, بڑھنے بھی نہیں دینا. فکر کی آزادی, سوچ کی آزادی, خیال کی آزادی, ہم نے ان پہ پابندی لگا دی. اور اس پابندی کے ہمیشہ 2 بنیادی نکات ہوتے ہیں. ان دا نیم آف ریلیجن, ان دا نیم آف
سیکیورٹی. اور انفارچونیٹلی ہم دونوں میں جکڑے ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے کہ پاکستان میں جب آزادی اظہار اور آزادی ابلاغ پر پابندیاں لگائی گئی ہیں, ان کے پیچھے ان کے لیے یہ 2 عناصر بنیاد کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں. اچھا, اب آپ ذرا خود تصور کر لیں کہ آپ جب اس طرح کریں گے تو آپ کے خیال میں لوگ بڑی محبت سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے, پاکستان میں آج سے 10-15 سال پہلے جو آزادی اظہار تھی نا, وہ میرا مسئلہ تھا, آپ کا مسئلہ تھا, کیونکہ ہم جرنلسٹ ہیں. جی بالکل. آج کی دنیا میں آزادی اظہار ہر شخص کا مسئلہ ہے. وہ بچوں کا بھی مسئلہ ہے, وہ بزرگوں کا بھی مسئلہ ہے, وہ بڑوں کا بھی مسئلہ ہے. تو آج یہ جو طنزیہ انداز میں کہا جاتا ہے, دیکھیں جی جس کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے وہ صحافی بن گئے, تو بھائی کیوں نہ بنے؟ اس نے جواب نہیں طلب کرنا, آپ نے اس کے ساتھ آئینی سمجھوتا نہیں کر رکھا. بالکل ایسے وہ آپ کا سبجیکٹ ہے, وہ کیا ہے؟ You are compelled to fulfill that. ہاں بھائی, وہ نہیں کر رہے. آپ نے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی ایک پاکستان کی ریاست کا ایک فرض کیا ہے کوئی اہلکار ہے, پولیس والا ہی, میں اسے کہتا ہوں کہ یہ میرے دستور کے حقوق ہیں, یہ دیکھ لے, لکھے ہوئے ہیں, تو لہٰذا ان کے مطابق آپ نے میرے ساتھ جو بھی ٹریٹمنٹ کرنی ہے ان کے مطابق کرنی. وہ کہتا ہے یار میں نہیں کر سکتا, میں مجبور ہوں, تو ہی شوڈ گو ہوم نا. بالکل ٹھیک ہے بھائی, ہم نے تمہیں نوکری کے لیے رکھا تھا, تمہیں ریاست کے اندر, ریاست جس عمرانی معاہدے سے پیدا ہوئی ہے, اس میں جو حقوق آپس میں ٹریڈ ہوئے ہیں, ان حقوق کی حفاظت کے لیے رکھا گیا, تو یو شوڈ گو ہوم. دیکھیے, اب پاکستان میں آپ کو جواب دینا ہے بھائی, اس بات کو سمجھ لیں. اب جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ ہم گفتگو کر رہے ہوں اور آپ اس کے نیچے کمنٹس کلوز کر دیں. کیوں؟ نہیں, میرے فیس بک پیج کے اوپر مجھے ایک دفعہ میرا بیٹا میرے پاس آیا, اس نے کہا جی کہ آپ نا مجھے اس کی ایکسیس دیں تو میں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ دیکھیں, یہ اتنی گالیاں, بڑی گندی گالیاں, واقعات المغلظات. میری بیٹی آ گئی, وہ پریشان ہو گئی. میری بیٹی نے کہا دیکھیں مجھے تو میری دوست نے بھیجی ہیں کہ آپ کو یہ اتنی گالیاں پڑ رہی. میں نے ان دونوں کو ایک بات سمجھائی. میں نے کہا میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے سمجھتا ہوں کہ آزادی اظہار ہونی چاہیے, تو یہ صرف میرے لیے نہیں ہونی چاہیے, یہ سب کے لیے ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جس دن میں اس کو بند کروں گا, میں کسی گالی کو میں کہوں گا اس کو ڈیلیٹ کر دو, اس کو یا کمنٹس اس کے آف کر دو, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر میں ان لوگوں میں سے ہوں گا جو پاکستان میں آزادی اظہار صرف اپنے لیے چاہتے ہیں, اور جو آزادی اظہار اپنے لیے چاہے اس کو صحافی نہیں کہتے, اس کو پروپیگنڈسٹ کہتے ہیں. پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈے میں اور صحافت میں کیا فرق ہے؟ بالکل ٹھیک بھائی, پروپیگنڈا اس وقت ہوتا ہے جب اطلاعات کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف ایک ہی بات بار بار کہی جا رہی ہو, اور اس پہ تنقید کرنے کی اجازت نہ ہو, اس پہ دوسرا موقف لینے کی اجازت نہ ہو, اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی اجازت نہ ہو تنقیدی طور پہ, تو اس چیز صورتحال کو پروپیگنڈا کہتے ہیں. جب آپ بھی اپنی بات کر رہے ہیں, میں بھی اپنی بات کر رہا ہوں, اس پاکستان کے 25 کروڑ لوگ اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا نہیں ہوتا, اس کو ایکسچینج آف انفارمیشن کہتے ہیں. اب یہ ایکسچینج آف انفارمیشن ہونا ہے, اس کو سمجھ لینا چاہیے ہم سب. وہ تو کہتے ہیں جی انتشار پھیل رہا ہے اس سے. اب یہی بات انہوں نے کی جی کہ تحریک انصاف کا جو کارکنان ہے یا میڈیا, میں بعض ایسی جگہیں ہیں پاکستان میں جہاں انتشار نام کی کوئی چیز ہی نہیں. مثلاً وہ کون سا؟ قبرستان. وہ تو خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ سکون تو قبرستان میں کوئی انتشار نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا کہ قبرستان میں جلوس نکل رہا؟ نہیں, بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن جنازے کی فارم میں 6, 7, 8, 10 بس لوگ جاتے ہیں اور فوراً بعد سے بھاگنے کی کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا مردے کچھ بات کرتے ہیں؟ یہ زندوں کا معاشرہ ہے. زندہ لوگ رہیں گے, زندہ لوگ بات کریں گے, زندہ لوگ ایک دوسرے سے کو سنیں گے, سمجھیں گے, کچھ رگڑیں گے ایک دوسرے کو, کچھ معاملات آگے بڑھیں گے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. یہ دنیا میں آپ کو سمجھنا چاہیے. ابھی میں کچھ دن پہلے, اب آپ ذرا دیکھیے, پاکستان میں تھا, پاکستان میں ہوتے ہیں تو ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں نا کہ سوشل میڈیا ایکس بند ہے, یہ ہے وہ ہے. تو میں لندن گیا, تو لندن میں
اور عادتاً میں نے ٹویٹر نہیں کھولا. اچھا, عادتاً, یعنی میری عادت ہو گئی کہ بھائی پاکستان میں تو بند ہی ہے نا, تو اب میں اسی مائنڈ سیٹ میں, اور میں نے وہاں جا کے ٹویٹر کھولا تو وہ کھل گیا. آپ حیران ہوں گے. میں ایک دم حیران ہوا کہ اچھا ہی تو کھل رہا ہے. اچھا بعد میں یاد آیا کہ میں تو لندن. اچھا وہاں پہ لندن میں وہاں پہ میں نے اخبار بھی پڑھے, ٹی وی بھی دیکھا, لوگوں سے بھی ملا. وہاں پہ سوشل میڈیا پہ کوئی بات ہی نہیں کر کہ جی سوشل میڈیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اچھا وہاں پہ ہوا یہ کہ میں ایک جگہ گیا تو وہاں ان کا ایک پاکستانی صاحب تھے, اور ان کی جو بیگم تھی وہ وہیں سے تعلق رکھتی تھی, ٹھیک ہے, یعنی برطانیہ سے, اور وہ بھی پاکستانی اوریجن کی تھی, لیکن ان کے والد بھی وہیں پیدا ہوئے, وہ بھی وہیں پیدا ہوئے. تو ان کا جو نوجوان بچہ ہے وہ بھی آ کے اس گفتگو میں شریک ہو گیا. تو ہم ڈسکس کر رہے دونوں کہ یار پاکستان میں سوشل میڈیا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, یہ وہ بچے کے لیے اور اس کی ماں کے لیے حیرت کی بات تھی. یہ وہ مطلب ہم انہیں یہ سمجھا ہی نہیں پا رہے تھے ان دونوں کو کہ یار یہ پاکستان میں ڈیبیٹ ہے. سیریسلی میں آپ کو بتا دوں, وہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے آر یو جرنلسٹ انکل, آر یو جرنلسٹ. میں نے کہا ہاں میں جرنلسٹ ہوں. آر یو شیور یہ ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہو رہی؟ میں نے کہا ہاں بیٹا. تو کہتا آپ وہاں پہ یہ جو ایکس ہے یہ آپ نہیں دیکھ سکتے؟ میں نے کہا نہیں دیکھ سکتا. اور اچھا اس سے یقین نہیں آ رہا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ڈو یو نو ہاؤ ٹو اوپن اٹ. میں نے اس کو موبائل, اس نے مجھے, میں نے کہا یس بیٹا میں جانتا ہوں. تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو یوز دس. اس نے کہا دیکھیں لک ایٹ یہ انٹرفیس ہے, اس کو آپ ذرا کلک کریں. اچھا میں نے کہا جناب یہ دیکھ. اچھا اب کہتا میں نے اس کو پھر سمجھایا. میں نے کہا بیٹا تم ایسا کرو, ٹویٹر پہ جاؤ, تم میرا نام ٹائپ کرو. اس نے کہا یو آر آن ٹویٹر. میں نے کہا ہاں, تو اس کا مطلب ہے مجھے. تو کہتا ہے یعنی میں آپ کو بتا نہیں سک رہا کہ اس کے مجھے سمجھانا کتنا مصیبت بن گیا تھا کہ بھائی ہم پاکستان میں یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے. چلو ان کے تو دماغ میں بھی نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا یہاں پہ اب جب ہم نے اپنا ملک کا یہ مذاق بنوایا ہوا ہے, مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا یہیں پاکستان, تو کہتا اس سے ماشاء اللہ بڑا اچھا, اب وہ فری لانسنگ ٹائپ چیزیں, مجھے تو ان چیزوں کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹھیک ہے, آن لائن ٹریڈنگ اور یہ I don't know, وہ جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں. وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان میں سے ایک کلائنٹ نے ٹویٹر پہ مجھے پیغام بھیجا. ٹھیک ہے, جب ٹویٹر پہ پیغام بھیجا تو اب یہاں پہ پہلے تو میں وی پی این استعمال ڈھونڈوں. بالکل ٹھیک ہے. کہتے وہ بڑا امپورٹنٹ میسج تھا, تو جس کی وجہ سے کہتے کہ وہ جو چیزوں کی ڈیلیوری تھی اس میں کچھ ٹائم لگ رہا تھا. تو کہتے وہ جو صاحب تھے جو دنیا کے کسی دوسرے حصے میں بیٹھے تھے, وہ بڑے فریکوینٹ یوزر تھے ٹویٹر کے, تو ان کے اور میری آپس میں کمیونیکیشن ٹویٹر وہ. تو کہتے اب وہ ٹویٹر ہو گیا بند. تو میں نے انہیں کہا کہتے کہ وہ چیزیں ڈیلے ہو گئی, یعنی میں جو سمجھ رہا تھا کہ فلاں تاریخ کو وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس نے مجھے کال کر دی. اس نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے آج تک یہ حرکت نہیں کی, تو اب کیسے ہوئی, آج ہی کیسے ہوئی؟ کہتا یار, کہتے اب میں اسے نہیں بتانا چاہ رہا کہ ٹویٹر جو ہے پاکستان میں بند ہے. کہتے الٹیمیٹلی مجھے اپنی عزت بچانے کے لیے کہنا پڑا کہ میں وہ جناب ہمارے ہاں ٹویٹر چلتا نہیں ہے تو ہمیں وی پی این وغیرہ لگانا پڑتا ہے, تو اس طرح. تو اس بندے نے کہا آر یو میڈ؟ یہ تم بات کیسی کرے ہو, ٹویٹر بند کیا جا سکتا؟ چلیے ہمارا فیس ہے. اچھا یہ ہے, یہ آپ دنیا میں اپنا مذاق بنا رہے ہیں. او بھائی وہاں جب آپ کے جو لوگ جو سوچ رہے ہیں ایکچولی وہ بیان کریں, جو سوچ رہے ہیں, جو انہیں شکوہ, اس شکوہ کو دور کر دیں, بس سوشل میڈیا پہ سکون آ جائے گا. لیکن سر وہ یہی تو ایگریشن ہی تو چل رہا ہے سر. وہ بات بھائی پھر واپس اسی جگہ آ جائے گی
کہ خان صاحب کو انہوں نے نکالا ووٹ کے وہ کروا کے تحریک چلوا کے. خان صاحب باہر آ گئے, سڑکوں پہ آ گئے. خان صاحب نے پھر جب ان کو نظر آیا کہ خان صاحب سڑکوں پہ نکلے, اب یہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو پھر خان صاحب کے خلاف کیسز بننے شروع ہو گئے. خان صاحب کو انہوں نے قید کیا, ٹیلی ویژن پہ بند کیا, تو انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ آرٹیکلز اور کالمز لکھنے شروع کر دیے اور اس میں ڈائریکٹ الزامات لگانے شروع کر دیے. سر یہ جو الزامات جس طرح خان صاحب لگا رہے ہیں اور باقی دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, تو یہ سر ایگریشن دونوں جانب سے آ رہا ہے. 9 مئی کے بعد عمران خان صاحب نے انہی لوگوں کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ووٹوں کے تھرو, جو منتخب, جیسے علی امین گنڈا پور صاحب ہیں جو 9 مئی میں شامل تھے, جن کے نام پہ FIRs بھی ہیں. دونوں جانب سے اگریشن ہے. اگر اسی طرح اگریشن رہا تو یہ صورتحال تو نارمل نہیں ہوگی سر. یہ ٹویٹر کی پابندی ہمیں آگے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, پیچھے آتی ہوئی کم نہیں نظر آ رہی. دیکھیے, ایک تو آپ پاکستان کے اندر جتنا بھی یہ آپ ڈسٹربنس ہے نا, اس کا سبب ایک ہے اور وہ سبب ہے عمران. ٹھیک ہے, عمران خان ایک استعارہ بن چکے ہیں بیکاز ان کی سپورٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگ انہیں پسند کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, بیسیکلی عمران خان اس یہ جو سرکار جتنی گھوم رہی ہے نقطہ عمران خان, مرکز عمران خان. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان تنہا تو نہیں ہے. ٹھیک, عوام اچھا نہیں, عوام بھی ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عوام اپنے ملک کو اگلے سٹیپ میں لے جانا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو بدلتے ہوئے رجحانات ہیں, وہ جو تبدیلی کے خواہشات ہیں, وہ عمران خان سے جڑ گئی. بیسیکلی تو یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب عمران خان نہیں ہے, اس کا مطلب عوام ہے جو پاکستان کے پاور سٹرکچر کے اندر چینج چاہتے ہیں. صحیح ہے. پاکستان کی معاشی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں, پاکستان میں گورننس کے سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں. یہی ہے نا, فورن پالیسی دیکھ لیں, فورن پالیسی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. اپنے چاہتے ہیں, اب دنیا اتنی تیزی سے پھیلی ہے, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں اب جہاں پہ گھومنے کی ضرورت, جہاں پہ چلنے پھرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ پھرو, زمین پہ پھرو, اور پھرنے کا جو بیسک ڈاکومنٹ ہے آپ کا پاکستان کا پاسپورٹ, اس کی اوقات کیا رہے گی؟ سر رائٹ لیفٹ دونوں بارڈر سیل ہیں ہمارے سے. تو آپ ذرا تصور کریں نا, لوگ کیا چاہتے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے بھائی کہ یار مجھے اپنے کام کے دھندے سلسلے میں مجھے جانا ہے, کہیں کوریا جاؤں گا, میں کہیں چائنا جاؤں گا, میں کہیں افریقہ جاؤں گا, میں کہیں امریکہ جاؤں گا. آپ کیا کر رہے ہیں جب آپ اپنے ملک کو اس طرح کا مذاق بنا رہے ہیں؟ لوگ اب اس کو پسند نہیں کر رہے. عمران خان اور رو عمران خان نہیں ہے. کوشچن ہے کہ اب بھائی نئی جنریشن ہے, اس کو سمجھے, بالکل ایسے, اس کی ڈیمانڈس کو سمجھے. اب اس سے غیر مشروط کچھ نہیں ہو سکتا, دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا بھائی. اب آپ کو کرنا ہے, ہم ہر بندہ, ہر شخص دنیا کا, وہ یہ سمجھتا ہے, آج کی دنیا کا جو نوجوان ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاہدہ ہے, ایک فریق ریاست ہے, ایک فریق میں ابھی لندن میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ وہاں پہ 2-3 مجھے اتفاق ہوا ان نوجوان, اب ہمارے حساب سے تو وہ نوجوان ہی 30-32 سال 33 سال کی عمر کے لوگوں کو ملنے کا مجھے اتفاق ہوا, جو نوجوان جو وہاں کے مقامی تھے, سفید فام جنہیں کہتے ہیں, گورے. ٹھیک ہے. اچھا, ان کے ساتھ میری گپ لگ رہی, تو وہ اپنی ریاست کے بارے میں ایگزیکٹلی وہ باتیں کرتے تھے جو پاکستان کے نوجوان کرتے, ناٹ ان نیگیٹو سینس, ان سینس آف ڈیمانڈ. مطلب وہ مجھے بتا رہے نوجوان, کہتے یار ہمارا نا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ NHS ہے, مطلب جو نیشنل ہیلتھ سروس UK میں. بالکل. اور کہا جی کہ ہم اس کو جو ہے نا, اب ہم حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ آئیدر اس کو آپ ٹھیک کر لیں اور اس کو آپ ختم کریں, تو پھر اس کا کوئی آلٹرنیٹ سسٹم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور وہ ایسے بات کریں جیسے کسی برابر کی طاقت سے بات کریں, ہماری طرح نہیں ڈر سیم لیول پہ بیٹھ کے, ذل الہی بخدمت جناب, اب یہ ہسپتال ٹھیک کر دیں, یہاں پہ ڈسپینسری بنا دیں. انہیں وہ اپنے رائٹ کی صورت میں بات کریں. اچھا, اگر آپ ان سے اوپر والی جنریشن کی بات کریں تو وہ کنگ کی بات کرتے تھے, وہ
دوسروں وہ اپنے ایک ایسوسیشن تھی ان کی ٹھیک ہے. اپنی جو رائل فیملی ہے اور اس کو ریاست کا سمبل سمجھتے تھے. لیکن آپ دیکھ لیجیے نئی نسل کچھ اور انداز میں سوچ رہی ہے. یہ ری ڈیفائن ہو رہی ہیں چیزیں, ان کو ہونے دیں. ان کو اگر میں اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروانا چاہتا ہوں تو پھر میں یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بچے کے دماغ پہ دولے شاہ کا خول بچھڑا. تعلیم دو طرفہ پروسیس ہے. اگر وہ کچھ حاصل کرے گا نا تو کچھ پھر مجھے بھی بچے کے بارے میں حاصل کرنا پڑے گا. سر ایک آخری سوال ہے عمران خان سے متعلق, پھر اس کے اکانومی پہ سوال اور پھر سر کلوزنگ ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ کہ سر ابھی آپ نے عمران خان اور عوام کی بات کی کہ عوام یہ چاہتے ہیں اور ان دی فارم آف عمران خان ان کو ایک لیڈر مل گیا. سر ہم نے دیکھا کہ ایسی آڈیوز آئی جو آپ گھر میں بیٹھ کے نہیں سن سکتے. پھر جس طرح عمران خان کے عدت کیس کو ٹیلی ویژن پہ چلایا گیا, آپ یقین کریں کہ کوئی پاکستان کی فیملی نارمل گھرانہ عام گھر ٹیلی ویژن لگا کے جہاں پہ مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں, آپ وہاں پہ عدت نکاح کیس نہیں سن سکتے بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ. یہ سب کچھ ہوا, کیسز بھی ہوئے, کرپٹ گھڑی کے اوپر کرپٹ قرار دیا گیا. لیکن اس کے باوجود ہم نے جو رزلٹ دیکھا, عوام نے 8 فروری کو ووٹ ڈالا. یہ سر جو عمران خان اور عوام کا رشتہ یہ کیا ہے سر, اس کی نہیں سمجھ آئی ہمیں آج تک کہ کیسے بن گیا اس طرح. یہ اسٹیٹ کا آپریشن تھا جو انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف دکھایا, یا عمران خان نے کوئی ایسی نئی چیز عوام کے ذہن میں انڈیل دی ہے کہ عوام کو اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ دنیا میں جو علم سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس ہے نا, اس کے بہت سارے سوالات ہیں اس کے اندر جو ان آنسرڈ ہیں, ان کے جواب نہیں ملتے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ آخر کوئی شخص کیسے مقبول ہو جاتا. آپ دیکھ لیجئے کہ عمران خان ہے, عمران خان کیوں مقبول ہوئے؟ اس سوال کا جواب آپ 10 دلائل اکٹھے کر لیں گے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, ناکافی ہوں گے, وہ ناکافی رہیں گے. یہ کچھ ایسا معاملہ ہے جسے کہتے ہیں نا یہ کچھ قدرت کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ فنومنا جب ایکسپلین ہو جائے گا تو اس وقت ہم شاید پھر قدرت کا ہاتھ نہیں کہیں گے, ہم پھر کہیں گے کہ یہ وجہ تھی. ٹھیک ہے, یہ محرکات تھے جو آج کی تاریخ میں یہ جواب دینا بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص کیوں مقبول ہوتا. آپ ذرا تصور کر لیں کہ ٹرمپ مقبول, بہت زیادہ پاپولر, ٹھیک ہے, اور آپ اگر ان دونوں کی تصویریں سامنے رکھیں, ان دونوں کا یعنی ٹرمپ اور بائیڈن کی, آپ ان کی گفتگو سنیں تو ہو از مور کنونسنگ. ٹھیک ہے نا, آپ کو اچھا شاید بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہوں کہ یار مجلسی آداب کے اعتبار سے ایک اپنے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے جو بائیڈن زیادہ معقول لگتے ہیں حساب سے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن معقول لگتے ہیں, مقبول کون ہے؟ بالکل ٹرمپ. یہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں. آپ باقی اپنے اندازے ہیں جو لگتے رہتے ہیں. ہاں ایک بات ضرور ہوتی ہے عمر, وہ ہے تاریخ. آپ کو آپ کی جو علم اور فراست کا امتحان ہوتا ہے نا, جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک عام واقعہ ہے یا یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے. جب آپ ان دونوں میں فرق نہیں کر پاتے تو آپ پھر آپ کے اقتدار کے آخری دن آ جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی مقبولیت کو معمول کا واقعہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نارمل سی چیز ہے, پولیٹیکل کلائمیٹ میں ہوتی رہتی ہیں ایسی چیزیں. ایسا نہیں, اب ایسا نہیں رہا. یہ 2018 میں شاید ہو سکتا تھا. یہ عمران خان کی مقبولیت کی نوعیت وہ تھی جس میں آپ کہہ سکتے تھے ہاں جس طرح ان سے پہلے والے مقبول ہو گئے, یہ اب یہ مقبول ہو گئے. ٹھیک ہے, اب وہ صورت نہیں رہی. اب آپ کو اس کی نوعیت پہ غور کرنا پڑے گا کہ آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ عمومی واقعات ہیں یا یہ تاریخی واقعات. بالکل ٹھیک ہے سر. سر یہ جو ابھی حکومت ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چلے گی؟ ویسے آپ کا جرنلسٹک کیلکولیشن, ایونٹس کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تیار ہیں, تحریک انصاف وہ تیار ہے کہ جی ہم باہر نکلیں گے, احتجاج کریں گے. یہ حکومت نہیں ہے, یہ حکومت کی ممی ہے.
یہ ایک یہ مصنوعی تنفس کے آلات پر چلتا ہوا نظام ہے. جتنی دیر آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اس کو لگائے رکھیں. یہ الٹرا ہائبرڈ رجیم کہہ لیں آپ. نہیں الٹرا ہائبرڈ کیوں ہے؟ مطلب 7 تاریخ کے بعد 7 مئی کے بعد اس پریس کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا تھا جی سر. اس کے بعد سے یہ پوری کی پوری حکومت irrelevant ہے. صحیح. ان بیچاروں کا کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے سر. ویسے اکنامک سائڈ پہ اگر جائیں تو پاکستان کو اس وقت معاشی صورتحال جو درپیش چیلنجز ہیں ان میں کس طرح سروائیو کرنا کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آئی ایم ایف اسی طرح چلتا رہے گا 5-10 سال 15 سال آگے تک, یا ہمیں کچھ ایسا نیا اکنامکلی دیکھنا پڑے گا؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ایک بات چل رہی کامن ہے. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی سب سے پہلے اس کا علاج کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ویلتھ کریشن پہ توجہ دینی ہوگی. یہ پاکستان میں جو بیٹھے ہوئے نا یہ کتابی قسم کے دانشور, اچھا وہ جو ہر اچھا جس کا سی وی اچھا دیکھو نا وہ کوئی آ کے اسٹیٹ بینک کا گورنر لگ جاتا ہے, کوئی وزیر خزانہ لگ جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے, کبھی کچھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص وہ نہ فائنانس منسٹر لگنے کے قابل ہے نہ وہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لگنے کے قابل ہے. سر پچھلے دنوں بڑی اچھی اسٹیٹمنٹ کسی نے دی تھی کہ یہاں پہ قابلیت کا معیار یہ ہے کہ جو بندہ آئی ایم ایف سے لون لیا ہے وہ بڑا قابل آدمی نہیں. قابلیت کا معیار یہ ہے کہ آپ کا تعلق کس سے. اچھا آپ کا اشارہ فیصل واڈا اور انوار اللہ کاکڑ صاحب محسن نقوی صاحب, وہ سب تعلق میٹر کرتا ہے, یہاں پہ قابلیت کا میٹر کرتا ہے. یہ بڑی اچھی مثال دی ہے ویسے. سر آخری سوال جاتے جاتے سر, مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں حکومت قائم ہوگی, ان کا خواب پورا ہو گیا ہے وزیر اعلیٰ بننے کا. سر آپ اس حکومت کی کارکردگی یا مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کس طرح دیکھتے ہیں؟ آج بھی وہ ایلیٹ فورس کی یونیفارم پہن کے ان کی پریڈ میں پہنچی ہوئی تھی, بڑی ایکٹیو نظر آتی ہے. میں نے دیکھا ہے ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کی وردی پہنی تھی. جی پنجاب پولیس کی پہنی تھی فور دا سولیڈیرٹی. ماشاءاللہ ترقی کر کے ایلیٹ فورس کی پہنی. جہاں تک حکومت, ابھی آپ نے کیا کہا کہ حکومت قائم ہو گئی ہے؟ سر میں ہاں جی ایسا ہی ہے سر. وہ اچھا میرے لیے خبر ہے, آپ کو نہیں پتا تھا سر؟ نہیں مجھے تو اب بھی نہیں پتا کہ حکومت قائم ہو گئی. سر ہمیں تو یہی لگا تھا 8 فروری کو انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ. آپ ہاں یہ میرا خیال درست ہے کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ اپائنٹ ہو گئی ہیں مریم نواز. اوکے سوری مائی مسٹیک سر, میں غلطی پہ تھا, مجھے نہیں آئیڈیا تھا. حکومت کا سیکھنے کی کوشش ہے. تو سر یہ جو اپوائنٹ ہوئی ہیں ان کے اپوائنٹمنٹ وہ چلے گی سر؟ ماشاءاللہ. اب ہم خود سوچے کہ جو وزیر اعلیٰ پولیس کی وردی پہن کے خوش ہو رہی ہوں اپنے متحدوں کی وردی پہن کے خوش ہو رہی ہوں تو میں کیا کروں, اس میں کیا عرض کریں. سر میری تو سر گزارش ہے سر, وہ آٹا نہیں ہے سر کھانے کو میرے پاس, میری سر گندم پڑی ہے سڑک پہ, میں سر کدھر لے کے جاؤں اس گندم کو؟ آپ یہ سر وردی پہن لیں آپ پھر. ایگزیکٹلی دیکھیے یہ جو یہ گندم کی بات آپ نے کی نا, پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس ہے گندم کا, یہ سرپلس کا کرائسس ہے کہ شارٹیج کا کرائسس؟ سر سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ سرپلس ہے. پہلے کہتے ہیں ہم نے منگوائی ہے, ہمارے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہے. آپ عمر صاحب یہ دیکھیے کہ سرپلس بھی کبھی کرائسس ہوتا نہیں سر, بالکل بھی نہیں. تو یار پھر اب اس کا کیا علاج؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرس اتنے نالائق لوگ ہیں کہ یہ انہیں یہ بھی نہیں پتا. یعنی جس بات پہ ہمیں پورے ملک میں خوشیاں منانی چاہیے کہ یار پاکستان میں اتنی گندم موجود ہے, ہم اس بات پہ دستوں گرے پائے. نالائکی کی اس سے بڑی کوئی مثال ہو سکتی؟ بالکل نہیں ہے سر. تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. حبیب اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نالائکی کی اس سے بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں گندم ہے اور آپ کا ملک گندم کا کرائسس دیکھ رہا ہے, فیس کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے, بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں کسان بھی لے کے بیٹھا ہوا, لیکن اس کے باوجود آٹا بھی مہنگا ہے. آزاد کشمیر میں احتجاج ہوا کہ جی ہمارے پاس سبسڈی نہیں ہے, بجلی کے ریٹس کم کیے جائیں, آٹے کی قیمت میں کمی کی جائے. انشاءاللہ آپ سے اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.